ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ کون سے نمازی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ہم کہیں جانا ہو، شادی بیاہ پہ آج کل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لکھا 12 بجے ہے، روٹی 2 بجے ملے گی، یہ بھی ایک وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ 12 اس طرف جاتے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے تو، لیکن ہم 12 بجے پہنچ جاتے ہیں کہ ہر تعلق واسطہ ہے، کہیں گے کہ کھانے کے ٹائم آئے تھے اور گئے چلے گئے۔ کیا رب تعالیٰ کا بندوں جتنا بھی لحاظ نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم آئیں گے اور صحیح طرح سے دعا بھی نہیں مانگیں گے اور چلتے بنیں گے؟ کیا ہے یہ بے نماز، جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے۔ جنتی لوگ اپنے جنت کے بالا خانوں میں، جنت کو اللہ نے بلند بنایا ہے، اور جہنم کی پستیوں میں جائیں گے جہنمی۔ جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے جنتی اور دیکھیں گے جہنم کی گہرائیوں میں چیخ رہے ہوں گے لوگ، چلا رہے ہوں گے، اور خون کا اور پیپ کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے پی رہے ہیں۔ اور ایک جہنمی کا جسم، ایک صرف آپ دانت لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے عذاب، تاکہ اس کو زیادہ عذاب ہو، زیادہ جہنم میں جگہ وہ لے، اور زیادہ اس کا جب جسم پڑے گا تو زیادہ نیچے اس کی آگ جلے گی، زیادہ حصہ جہنم میں جائے گا، آگ لگے گی اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو یہ داڑھ ہے نا، یہ احد پہاڑ جتنی اللہ کر دیں گے، اتنا بڑا جہنمیوں کا جسم اللہ کر دیں گے، اور خون اور پیپ بہ رہی ہوگی، اور جب گرم پانی وہ چیخیں گے چلائیں گے دیا جائے گا تو یہ ہتھڑیاں باہر گر پڑیں گے۔ یہ مسلمان جنت کے بالا خانوں سے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے، ان سے سوال کریں گے کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کیا ہے، تم نے کیا بدعمالیاں کی ہیں؟ ان بدعمالیاں جہاں اور ہم لوگ کرتے ہیں یا غیر مسلم وہ تو جائیں گے جہنم میں، ہم مسلمان جو کرتے ہیں اور بدعمالیاں بعد میں ہیں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو جہنم میں لے جانے والی پہلی چیز جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہمارا نماز نہ پڑھنا۔ اور کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ قرآن پاک ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ سورہ مدثر ہے، پارہ نمبر 29 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جنتی لوگ سوال کر رہے تھے، جناتی یتساءلون، جنتی سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر۔ آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھ لیا کریں جو میں حوالے دوں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ لکیر کے فقیر بنے، لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں۔ آپ جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، حوالے جا کے دیکھیں گے، پھر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ اب یہ سارے یہ جو منظر کشی ہے اللہ تعالیٰ آج ہمیں دنیا میں بتا رہے ہیں کہ جہنمی جواب کیا دیں گے۔ یہ کوئی ہم وہاں سے پھر کے تو نہیں آئے، لیکن قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، یہ جو قرآن پاک میں آ رہا ہے یہ ہوگا، ایمان ہے ہمارا۔ تو جب جنتی سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، جواب سنیں، قالو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پہلی وجہ، آگے آپ پڑھ لیجئے گا، وقت نہیں ہے، یہاں آخر تک بہت ساری باتیں ہیں جہنم میں لے جانے والی، ٹھیک ہے، لیکن پہلی وجہ جو وجہ بنی جہنم میں جانے کی وہ یہ ہے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج بڑے دھڑلے سے، بڑے فخر سے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ ہم اپنی نافرمانی کرنے پہ، ہم انگلش نہ پڑھنے پہ بچوں کو ڈانٹ پلاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری گھر کی عورتوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ جب نماز ہی نہیں ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 80 گاؤں تک جاتی ہے۔ تو جب نماز زندگی میں نہیں ہے، جو عورت ہر وقت بے نماز رہ کے ناپاک رہ کے آپ کو کھانا کھلا رہی ہے، کیا وہ کھانا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری پیدا کرے گا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھانا، اس کے ہاتھ کا وہ عشق پیدا کرے گا؟ کیا وہ آپ کی اولاد کو آپ کے تابعدار بنائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس جو سارے فساد کی جڑ ہے نا، جو لوگ روتے ہیں اولاد نافرمان ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، اب اس ساری خرابی کی وجہ کو تلاش کریں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور نافرمانی میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سجدہ ایک شیطان نے نہیں کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا، لعین اور دھتکار دیا گیا، مدحورا دھتکار دیا گیا، لعنتیں برسا دی گئی، ہمیشہ کا جہنمی لکھ دیا گیا اسے۔
اور ہم ایک دن میں ذرا ساری نمازوں کا حساب لگا کے سجدوں کا حساب لگائیں، عملی طور پہ ہم کتنا انکار کرتے ہیں سجدے کا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بخشے جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن بھی جہنم میں جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو کے جنت میں آئیں گے۔ اللہ نہ کرے ان مومن میں اگر ہم ہوں، پھر اللہ نہ کرے، اللہ کسی مسلمان کو نہ لے جائے، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ان میں ہم ہوں، تو کبھی سوچا ہے؟ یہ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس چند چکے نہیں ہوگی تو کیا بنے گا برادری کے، کبھی یہ بھی سوچا ہے ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے، منو مٹی کے نیچے ہوں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، وہاں پہ کوئی برادری رشتہ والدین اولاد پیسہ مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور ہم بڑے دھڑلے سے فخریہ نعرے لگاتے ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، ان پاک ہستیوں کو ہم بدنام کرتے ہیں۔ ان پاک ہستیوں کی تعلیمات یہ ہیں، آپ پڑھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی تکلیف کرتا ہے پورا پاکستان ہندوستان، جس مسلک کے بھی لوگ ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اسے جیل میں ڈال دے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے جیل سے نہ نکالا جائے، تاکہ دوسرا مسلمان معاشرہ خراب نہ ہو۔ اور آج تو سارا مسلمان معاشرہ نماز سے دور ہے۔ آج اگر ہمیں جیل میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ہم مت بھولیں کہ رب تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کل اگر ہم رب کی گرفت میں آ گئے کیا بنے گا ہمارا؟ اور پیرانی پیر بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے لوگ، بالخصوص پنجاب کے لوگ، اور کیا کیا محبت، ان کی محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ ان کی ہستی، ان کی ذات، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں دل اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، آخری بات ہے، باتیں بہت تھی، قرآن و حدیث کا ذخیرہ میرے پاس بہت ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں سن لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی بندہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ان کی کتاب میں قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی بندہ مر جائے تو وہ ایک دن میں 5 دفعہ رب تعالیٰ نے اسے بلایا تھا۔ یہ ان لوگوں کی، ان پاک ہستیوں سے ہمارے ساتھ نفرت نہیں ہے، یہ صاحب سمجھ لیں کہ کتنی نفرت کرتے تھے ہم سے، ہمارے بارے میں یہ، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کبھی بے نماز ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے۔ اور دوسرا یہ تھا، انہوں نے یہ حکم اس لیے دیا، وہ سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ کی محبت ان کے اوپر اتنی غالب تھی، وہ سمجھتے تھے کہ رب تعالیٰ کی محبت ہی سب کچھ ہے، باقی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اتنے رب تعالیٰ کی ذات میں فنا تھے، فنا فی اللہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی بندہ مر جائے، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، اسے گھسیٹ کر کے کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے۔ ان کی تعلیمات پہ عمل ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابیں حنیت الطالبین، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اٹھا کے پڑھیں، مل جاتی ہے، فتح جنگ آپ چلے جائیں کسی بھی مکتبے میں مل جائے گی، آپ پڑھیں، آپ کو پھر نظر آئے گا کہ وہ کیا فرما کے گئے ہیں، وہ کیا لکھ کے گئے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ صرف نعرے لگانے سے ہم بچ جائیں گے؟ ان کا فرمان یہ ہے کہ بے نمازی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، کیونکہ ایک بے نمازی کی وجہ سے سارے قبرستان والے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور جہاں ہمارے مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، سارے بے نماز دنیا سے جا رہے ہیں، اس قبرستان کا کیا بنے گا؟ ان میں ہمارے ماں باپ ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے نہیں ہیں، میں کون ہوں؟ ہمارا نہیں ہے، امت ایک نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہماری اولادیں کہاں نماز پڑھتی ہے؟ ہماری برادری، ہمارا محلہ کہاں کتنا نمازی ہے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا نماز کی طرف آ جائے، نماز زندگی میں آ جائے گی تو سارا دین آ جائے گا، نماز نکل جائے گی تو کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے، اور کل ہماری کامیابی ناممکن ہو جائے گی۔